اول من يدخل في النار اول من يدخل في النار فهو عالم، سب سے پہلا شخص جو جہنم میں داخل ہوگا وہ عالم ہوگا، سب سے پہلا شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ عالم ہوگا۔ جو بھی نیک عمل کریں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر ہم حج کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ جس بچے نے قرآن کو یاد کیا اور قرآن کو یاد کرنے کے بعد اس کو یاد رکھا، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج بنائیں گے جس کی روشنی۔ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی للہ رب العالمین اور میری موت، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے، اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم عمل کریں، جو بھی نیک عمل کریں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر ہم حج کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید بھی ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے۔ کوئی بچہ قرآن حفظ کرتا ہے تو اسے چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن کو یاد کرے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بچے نے قرآن کو یاد کیا اور قرآن کو یاد کرنے کے بعد اس کو یاد رکھا، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج بنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اتنا بڑا اعزاز ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھا گیا تو یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من يدخل في النار اول من يدخل في النار فهو عالم، سب سے پہلا شخص جو جہنم میں داخل ہوگا وہ عالم ہوگا، سب سے پہلا شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ عالم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم شخص کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے پاس بلائیں گے، پوچھیں گے، اے میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ عالم کہے گا، میں نے دنیا میں یا اللہ تیری رضا کے لیے لوگوں کو دین سکھایا، میں نے دنیا میں تیری رضا کے لیے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا رہا، تیری رضا کے لیے میں لوگوں کو اعمال سکھاتا رہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، تو نے میری رضا کے لیے کام نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ دنیا میں تجھے عالم کہیں، تاکہ لوگ دنیا میں بہت بڑا خطیب کہیں، تاکہ لوگ بڑے بڑے القابات سے تجھے بلائیں۔ وہ دنیا میں تجھے لوگوں نے کہہ دیا، اب جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا اس شخص کو، اس عالم کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد ایک شہید کو بلایا جائے گا، شہید سے پوچھا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے، اے میرے بندے تو مجھے یہ بتا کہ تو کس کے لیے شہید ہوا، تو کس کے لیے جہاد کرتا رہا؟ تو وہ شہید کہے گا، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے جہاد کرتا رہا، تیری رضا کے لیے شہید ہوا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، تو نے میری رضا کے لیے جہاد نہیں کیا، تو میری رضا کے لیے شہید نہیں ہوا، تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو لوگ تجھے سپہ سالار کہیں، دنیا میں تجھے وہ القابات مل گئے، تجھے دنیا میں بہادر کہہ دیا گیا، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسے بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستو، آپ غور کریں، ان دونوں افراد کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ صرف اور صرف نیت کے خراب ہو جانے کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، نیت میں اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سخی کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟
اللہ رب العزت پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ سخی کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے میں لوگوں میں صدقہ کرتا رہا، تیری رضا کے لیے میں لوگوں کی ہیلپ کرتا رہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تاکہ لوگ تجھے مالدار کہیں، تاکہ لوگ تیری عزت کریں۔ بس دنیا میں تیری عزت کر دی گئی، دنیا میں تجھے مالدار کہہ دیا گیا، دنیا میں تجھے سخی کہہ دیا گیا، اب تیرا اس آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو بھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستو، آپ اندازہ کریں صرف نیت کے خراب ہو جانے سے بڑے بڑے اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تھوڑا عمل کریں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں۔